الحمد لمن هو أولى بالحمد والثناء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يعصون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا الآية أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك وعليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دوستو بزرگو معاذ مخلص موعد ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بیان تا وہی جڑا میرے عزیز بھائی نعیم اللہ صاحب داماد فیوزہم بیان کر چکے نا میں بھی اللہ کو دعا گو ہاں کہ جیرے الفاظ بھی بلواوے حق تے صحیح اکھواوے جیری آیت مقدسہ میں تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے سپارہ نمبر 22 سورۃ احزاب دی آیت مبارکہ ہے اس آیت دی سمجھاون دی کوشش کرساں انشاءاللہ مختصر وقت وچ اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ دے اندر دو چیزاں ذکر کیتیا ہے نا اللہ فرمایا ہے آ ایمان والےو اس آیت تو پہلے فرمایا ہے کہ آ ایمان والےو صلو علیہ وسلموا تسلیما
کیا ایمان دے دعوے دارو تسا میرے رسول تے درود بھیجو، سلام بھیجو جی میں بھیجن دا حق ہے۔ اگے اللہ فرمایا کہ میرے خیال رکھا ہے میرے پیغمبر کو بھی تکلیف نہیں دیونی تے بے کو بھی اذیت نہیں پہنچاونی۔ گل سمجھن دی اے ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں کو اذیت نہیں پہنچاونی۔ اللہ تے کو اذیت کون پہنچا سکتا ہے؟ اسد ایو نعرے مرے دے پھر دے آئے تو دکھ ہوئی تو دینا ہے تے سکھ ہوئی تو دے والا ہے، تیرے سوا نہ کوئی دکھ دے سکدے تے نہ کوئی۔ اللہ تو آدھا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، او لوگ جڑے میں اللہ کو بھی اذیت پہنچے دن تے میرے رسول کو بھی اذیت پہنچے دن تا دنیا تے میں انہوں کو سزا اے دینا ہونا لعنہم اللہ، میری طرف کلو لکھاں لعنت ہوئے انہوں تے اے تا دنیا دی سزا ہے تے جڑے آخرت وچ مر ویسن تا میں کے کرساں آخرت آردہ میں انہوں واسطے ڈاڈا جوڑ بنا کے تیار کر کے عذاب رکھا ہوئے تے ذلیل کرن والا عذاب جیسا۔ اللہ تے کو اذیت کون پوچھے دے؟ چلو اسد انسان ہے، ایک بار کو دکھ پوچھے دے ہے، کہیں کو تھاپ مکھ نال پہنچایا، کہیں کو زبان نال پہنچایا، کہیں دی زمین تے قبضہ کر کے پہنچایا، کتھئی پانی دے کھلے تے کھالے تے روک کے پہنچایا، کسی کو اپنی گلی جو نل کر دیتا، کسی نال نہ بول کے دکھ دے بنا۔ ٹھیک ہے اسد ایک بار کو اذیت دے سکدے ہے، لیکن اللہ تو آدھے جیرے لوگ میں کو اذیت پہنچے دن گل لے تے کو اذیت پہنچے دا کون ہے تے پہنچا سکدا کون ہے؟ اللہ دے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں اللہ دے کہ ابن آدم دی اولاد میں کو تکلیف پہنچے دی ہے، یہ کیویں پہنچے دی ہے؟ یہ آدم تو اللہ دے شریک ہے نا، اللہ بھی مشکل کشا ہے تے بزرگ بھی مشکل کشا ہے، اللہ ہی پوتر دھیریا دیوانا لین تے بزرگ بھی پوتر دھیریا دیوانا لینا۔ اے ابن آدم جیرا ہے نا، اے آدھے تو اللہ دے پوتر ہے ربا ہے، یہودیاں کھا عزیر اللہ دا پوتر ہے، عیسائی بولے تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا پوتر ہے، مشرکین مکہ بولے کہ نہیں جیرا ملائکہ ہی نہیں اللہ دیا بیٹیا تے دھیریا ہی ربا۔ سب تو وڈی عزیت یہ ہے کیوں؟ میں تا شریکہ تو بھی پاک ہاں، میں تا بیویاں تو بھی پاک ہاں، میں تا سمن تو بھی پاک ہاں، میں تا پامن تو بھی پاک ہاں، میں کو تا اولاد دی ضرورت ہی کوئی نہیں، لیکن اے آدم دی جری نسل ودی ہے نا، کوئی آدھے ابن عزیر خدا دا پوترے، کوئی آدھے عیسیٰ خدا دا پوترے، کوئی آدھے ملائکہ خدا دیا دھیری ہے نا، تے کوئی اجدہ آدھے نہیں بادشاہ خدا سارے خزانے جا کے اپنے بزرگاں تے نیکاں تے اولیاء اللہ نبیہ ولیہ جوڑا چھوڑے ان اے سارے عزیتاں دیوانا لے ان میں کو میں کہے کو اپنا پوتر نہیں بنایا لوگوں میں بے نیاز ہاں، میں نہ تو بے نیاز ہاں۔ اے تا ضرورت ہے دنیا دے انسانوں کو، اے تا ہے مخلوق کو ضرورت، میں تا خود خالق ہاں، میں تو خود رازق ہاں۔ اللہ دے نال شریک کرنا یہ عزیت ہے، مالک دیا صفتاں چاہ کے دے خیر تقسیم کرنا یہ مالک کو عزیت پہنچاونی ہے۔ پتر مالک دیوے تے لکھتو غیران دے نا تے دیوے یہ عزیت پہنچاونی ہے۔ غیب
دے پردیاں جو ہوئے کھڑا تے جاننا مالک دی صفت ہے آکھے نہیں یہ مرن تو بعد ویندے بھی انتے جاندے بھی ایت عصیت پہنچاونی ہے ہر جگہ دے اوتے حاضر ناظر ہونا ہر جگہ تے مختار سارے اختیار مالک دے ہیں مختار کل مالک ہے اور کوئی نہیں آکھڑا کہ نہیں مالک بھی مختار کل تے پیر ولی بھی مختار کل مالک بھی مختار کل تے نبی ولی بھی مختار کل یہ عزیت پہنچاونی ہے مالک کو مالک دیا صفتاں چاہ کے خیرت کو دے والا اے مالک کو عزیت پہ پہنچیں دے ایو جیا شخص ہے جرہ نہیں قیامت تک ساری زندگی لعنت لعنت پہنچ سکتا اللہ ساری تا توبہ ہی نہ کرو اسائی کدی آگ سکدے اس گالو مرد مر جوائے مالک دیا صفتہ چاہ کے کسی کو دیوان دی اجازت تو اگر کوئی ہر جگہ تے حاضر ناظر ہوگا تو وقت یوسف علیہ السلام دا پیو حاضر ناظر ہو گیا 40 سال تک یوسف دی جدائی چل روندا تو کوئی حاضر ناظر نبی ہوگا تو وقت سارے نبیوں دا سردار محمد رسول اللہ ہوگا گھر علی عائشہ دے ہوتے تہمت نہ لگ دی جب تک قرآن مقدس دے آیات اللہ نازل نہیں کی تھا اس وقت تک دل جو سکون ہی نہیں آیا اس گل اللہ سمجھا دیتا ہے اللہ نال شریک کرنا یہ مالک کو کیا کرنا ہے عصیت دے بڑی اے جیرے مالک تو سوا ہٹ کے آدن کے مختار کول ہے میرا اللہ دے ماں یملکون من کے تبیر اے حکت آگے دے شو دے مالک بھی کوئی دی اور دوجہ نمبر دے ورسولہ میرے رسول کو جیری عصیت پہنچاتے ہیں او کہری میرا رسول پڑھ پڑھ کے نہ کو قرآن سنے دیتے وٹے مرے دے میرا رسول انہ دی خیر خائی کرے دے شرک علی کھڈی جو کٹ کے نہ کو صراط مستقیم تے کھڑے دے تے ہٹ کے بعد تہمت بازی ہوتے لامنے شروع کر دے دے اے محمد پاک کو جرے آکھڑے شروع کر دے دے ان کے اے محمد پاک دیوانہ ہو گیا ہے عقل ٹھیک نہیں رہی آئی دا اے مشہور ہے اے شاعر ہے اس قسم دے جرا گلنا کریں دے محمد پاک کو وصیت پوچھے دے ہیں پیغمبر پوری امت دا کیا ہوتا ہے باپ ہوتا ہے پیغمبر پوری امت دا کون ہے باپ ہے پیغمبر پوری امت دا باپ ہوتا ہے تے کوئی بندہ اپنے پیو دے بارے آکھے ساری عزتہ کریں دا رہا کہتے آکھے میرے ابے دا تا دماغ ٹھیک نہیں تو دنے سوئی پیو دی عزت کی تھی سارے کام کریں دا رہا پیو نال محبت ہی کرے تسلیم ہی کرے کہ میرا ابا ہے میں انہا بیٹا ساری گلہ کردہ رہا وجہ لیکن بیٹی بیٹی دیتنا آگے کہ ابا ہے تو صحیح لیکن ابا دماغو نکلا ہوئی دا دماغ ٹھکانے نہیں دے سوئی عزت کی تھی ہاں جدہ تو ایسا سکے پیو دے بارے بھی یہ گل برداشت نہیں کر سکتے تھے جرہ پیغمبر دے بارے آکھے تو ادھا گل ٹھکانے نہیں وہ بندے دا پودر کی میں ہو سکتے اس پیو دی عزت کی تھے کی دی ہے یہ تو تیرا سارا جسمانی باپ ایک تیرا سارے پیغمبران دا سردار ہے محمد رسول اللہ اس گلو اصل مرکزی اشاعت و توحید و سنت علی فرض عین سمجھے دے ہے جی میں توحید دا دفاع سمجھنا فرض عین سمجھے دے میں محمد دی عزت دا دفاع کرنا بھی فرض عین سمجھے دے ہے جس طرح اس اپنے ذمہ فرض عین سمجھے دے ختم نبوت دا دفاع کرنا کہ ختم نبوت عقیدے دا مسئلہ ہے محمد رسول اللہ تو بعد کوئی اور نما نبی نہیں آ سکتا جو بھی آسی لعنتی نہ ہو سکتا ہے دجال ہو سکتا ہے کذاب ہو سکتا ہے پیغمبر نہیں ہو سکتا جی میں ایسا فرض عین سمجھے دے ہے
ہر مقام دے اوتے حاضر ناظر ہون والی صفت صرف میرے مالک دی ہے، نہ کوئی نبی حاضر ناظر ہو سکدے تے نہ کوئی غیر نبی ہو سکدا ہے۔ جیویں عقیدے دا مسئلہ سا فرض عین سمجھے دے آئے اپنے ہوتے کہ مختار کل صرف مالک ہے اور کوئی مختار کل نہیں، عین سمجھے دے اپنے ہوتے کہ کل اختیار مالک دے ہن اور کسی دا اختیار نہیں چل سکدا۔ ایویں عصمت پیغمبر انبیاء دی عصمت دا عقیدہ رکھنا بھی فرض سمجھے دے آئے، جی میں باقی عقیدہ تو سوا گزارا نہیں چل سکتا، ایویں عصمت انبیاء تو سوا بھی گزارا نہیں چل سکتا۔ ساری دنیا کوئی کرندہ رہ جاوے، توحید کرنا رہ جاوے، کچھ ہو نہ شدہ کو توحید دے حیزے ہوئے پھر دے، توحید کرنا رہ جاوے، خدا دی قسم ساری زندگی قرآن بیان کرتا رہے، کوئی ساری زندگی توحید دا دعویٰ کرے، محمد پاک دی اگر بے ادبی ایک ذرے جتنے کی کرے چاہوں دے کفر چ رتی دا شک بھی نہیں ہو سکتا۔ جیویں دفاع کرنا باقی مسائل دا ضروری ہے، وہ محمد پاک دی عزت دا بھی دفاع کرنا ضروری ہے۔ گل سمجھ آئیے؟ ہاں یہ تو سارے قرآن گھٹی چ پاتی ہے گل، کیونکہ ویکھا نہیں قرآن مقدس ہی دو مقام میں سے ہے نا، جتھے اللہ فرمائے دو ایک میں ذرا برابر بھی نہیں، ایک چاول برابر بھی تو کام جا کیتا تا سارے میں عمل تو خاک بنا چھوڑے سا، دو اگر میرے نال کہیں کو شریک کرے سو تاں بھی سارے عمال برباد غپن ہو ویسا ختم ہو ویسا، دو میرے محمد دی اگر ایک رتی جتنی بے ادبی کرے سو تاں بھی سارے کیتی کرتے برباد ہو ویسے، تابت عمال سارے عمال تو میں برباد کرے ساتے تو کو پتہ ہی نہ لگ سی۔ صرف میرے محمد دے سامنے اگر تسا اچھے ہی بولنا شروع کر دیتی تے میرے محمد کو اچھے سال بھی تسا مارنے شروع کر دیتے نا، تتائیں تو نے پلے میں عمال چھوڑنا۔ مسئلہ سمجھائے جیوے میری کتاب دی عزت کرنی ضروری ہی دے، توحید دا احترام کرنا ضروری ہی دے، ایویں میرے محمد دی عزت بھی خیال رکھنا ضروری ہی دے۔ اس گالو خیال رکھے کدی پیغمبر دی توحید اے 3 سپارے قرآن دے ویکھے اللہ تو سب ویکھو اللہ، ہاں کوئی ختم ہی بیٹھے ہو تو وہ چنگا جان دے، کیوں تو سارے رات گورکا سٹڑے نا سارے کو بھرکا سٹے دے یہ 3 سپارے پڑھ کے ویکھو، اول کل آخر وان کے نا کل کل شروع کرائے، ہر مضمون کو اگر 10 منٹ دے دے تو ایک قرآن مقدس کو بھی سویرے 10 منٹ دے دیتے کرو، ترجمے اللہ قرآن لے کرو، 2 ایتاں پڑھ لیاں انہیں تلو ترجمہ بھی پڑھ دیٹھا وا دکھائے خدا دا قرآن کیا دے، اللہ دی قسم خدا دا قرآن گواہ دے، اللہ اپنی بےزتی برداشت کر ویندے لیکن رسول دی بے ادبی برداشت نہیں کرے دا، یہ تو سب ویکھ لو۔ جتنے بھی پیغمبر ہیں نا انہاں پیغمبران دے آون تو پہلے قومہ شرک کرے جا رہا ہے، بڑے بڑے شرک کیتے نوڑا، لیکن مالک کھوائدہ رہے انہاں کو دیندہ رہے پلیندہ رہے، کوئی رزق کی کمی۔ جس ٹائم اللہ دا پیغمبر آیا ہے نا تو انہاں ہٹ کے پیغمبر دی جس ٹائم بے ادبی شروع کر دی تھی اس وقت اللہ برداشت نہیں کیتا، اس ویلے ویدے تو کھڑے ہوندے تو سامنے بدہ لاندہ پائے، اکھے بدہ لاندہ پہ تے ہونے بارش وسے سی تے زمینہ سیراب کرے سو، وہ بدل دا نا خدا دا عذاب تلے کٹھے ہوئے تو اللہ سٹیا آگ دا گولا، تے اللہ مسئلہ سمجھ آیا ہے اپنی بے ادبی تا مت بھی میں برداشت کر گندا لیکن اپنے پیغمبر دی توہین میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس گالوں جی میں قرآن دفاع توحید بیان کرنا ضروری ہے، میں محمد پاک دی عزت دا بھی دفاع کرنا ضروری۔ تا اللہ رب العزت فرمائے
ان الذين يؤذون الله ورسوله بے شک اوہ لوگ جرے اللہ کو اذیت دین تے رسول کو اذیت جرے اللہ نال خیرہ کو شریک کرے دن وہ اللہ کو اذیت دین تے جرے رسول پاک کو مجنون تے مسحورہ دن وہ محمد پاک کو اذیت دے دن. اے مقام دیکھنا ہوئے تو جواہر القرآن غلام اللہ خان رحمہ اللہ کو جان دے ہو نا پنڈی آلے جواہر القرآن اٹھا کے نا غلام اللہ خان رحمہ اللہ یہ مقام دکھائے تو سب سورت عذاب دا انہوں نے لکھے ہے کہ محمد پاک کو اذیت دے بڑا محمد پاک کو اکھڑا مجنون تے مسحور ہے. اے محمد پاک کو اذیت دے بڑا ہے اس گالو ساڈی تا گھٹی جیرا مسئلہ قرآن بیان کرے سی جوان راوے تے بھاوے نہ راوے اعلان ضرور ہو سی دنیا رس دل تا رس جاوے جہان نراز ہوں دل ہو جاوے ملہ تے پیر بغاتا دے اندر آ جاویں تا آ جاویں نا لیکن اللہ دی قسم جٹو کدی قرآن دا مسئلہ چھوپ نہیں سب بے شک وہ لوگ جرے اسیتا پوچھے دینا کیا دینا میرا محمد الرسول اللہ دے بارے مشرکین مکہ کا اے جرا سب قرآن سنے دے قرآن دیا رٹا لئی ودے اے آپ دا نہیں پڑھ سکتا شیطان آندن تے کو پڑھاوے دے. اللہ رب العزت سورت شعراء دے اندر جواب جا دیتا او میرا سونا پریشان نہ ہو غم نہ کر یہ جو کچھ بگدے رہ جاویل اسد تیریا صفحیہ دیس اسد کو دسو اسد کو دسے دے حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل على كل أفاك أثيم میرا سونا اے ابو جہل اے عتبہ شیبہ کے آدم کہ اے محمد شیطان آندن تے او لفظ سکھاوے نہیں میرا پیغمبر تو آکھ میں تو کڑ سے ناد شیطان کے دیتے آندے ہاں میں تو کڑ ساں شیطان دا ٹھکانا کتے ہوندہ اے پیا تنزل علی شیطان دا میدان ہوندے جرا آلے درجے دا قذاب تے جھوٹا ہوئے شیطان دا ٹھکانا کتے ہوندے رہائش دا شیطان اتے آکو تردن جرے آفاق بڑے قذاب ہوندے صرف قذاب صرف قذابہ نہیں قذاب علماء جان دیں جنہ دا سیر بھی تے موٹھ بھی پلیت ہوں دے دے جنہ جرتی دی سچائی ہو سکدے دے شیطان اٹھے آنے انہا کو آکے سبق دے دے انہا کو آکے پٹیاں پڑھیں دے انہا کو آکے اپنی گلہ سکھے دیں تے اسیم
جرا سر دا جھوٹا ہوئے بےمان گنہگار جرا ہوئے شیطان انہاں مشرکاں کافراں تے آندے میرے شیطان نیڑے لگ نہیں سکدا کیوں تمہیں قرآن دعا دسئی ہے قر رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون قل آگ میرا محمد رسول اللہ یہ تویز پر پڑھے دے اللہ محمد پاک کو تویز پڑھا بڑا لکھاؤ نے ہے تے کو ساکو تک کوئی دعا سکھاوے چا دے جا واجہ خیر ہوئی دریا چھلانٹ چمار ہے جاٹ شودہ وقت بھی گال ناپ کے تے آدھے بسم اللہ پڑھ کے بکری دا پوچھ ناپ کے بھی دریا پار تے مولوی کو اپنے ایمان تے دا شک ہوتا دے نا مطلب میں بولو مانا ہے یہ کو تا اپنے ایمان تے بھی شک ودا پیا ہوتا ہے اتھے سبق دے مانا لکاؤ نے کول علماء جان دینا کول امر دسے گئے تے مطلق جدا امر آوے اتھے وجوب واسطے آندہ ہے کہندے واسطے آندے کرنا ضروری ہوں دے اتھے کول آگ سونے بول میرا پیغمبر اللہ میں کے اکھاں قر رب اعوذ بک من همزات الشیاطین اعوذ میں محمد پاک آدھا سیغہ کیا دے میں آدھا یہ واحد متکلم دا سیغہ علماء جان دے میں آدھا اکھوامان اللہ آکھان اللہ محمد رسول اللہ میں آدھا ہون بھی تیری پناہ چاہ گیاں تے آئندہ بس بھی تیری پناہ چاہ گیاں اے زمانہ حال تے استقبال زمانہ ہے کیونکہ مضارع دا صیغہ ہے میں ہون بھی تیری پناہ چاہ گیاں تے آئندہ واسطے بھی تیری پناہ چاہ گیا کہ شیطان دے چھیڑ چھاڑا تو میرا پیغمبر تو آنکھ دو میں اللہ ہوں بھی تیری پناہ چاہ آئندہ واسطے بھی تیری پناہ چاہ شیطان دے چھیڑا تو شیطان دے وسوسہ تو کول میرا پیغمبر آنکھ قر رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون آنکھو میرا سونا اللہ ہون بھی پناہ چاہ گیا تے آئندہ واسطے بھی میں پناہ چاہ گیا شیطان کو میرے نیڑے نہ لگن دے میں اے تویز اکھوامان اللہ مالک آکھان اللہ محمد رسول اللہ تے اسم مسلمان دا ایمان تویز دسان اللہ مالک ہوئے تلو آکھان اللہ محمد رسول اللہ اپنی زبان نال پیادا ہوئے ساری دنیا دیا دھرتیاں تک کٹھیاں ہو سکدیاں لیکن مالک اپنے نبی نال کدی دھوکھا نہیں کر سکدا انہوں تویز کھڑا پڑے دا ہوئے تے انہوں شیطان دے اثر چا کرے انہوں ہو سکدا یہ ہو سکتا ہے قتل نہیں ہو سکتا یہ تو دنیا دا بھی اصول ہے کوئی مار کھڑا ہوئے جتی لئی کھڑا ہوئے خسا پاتی کھڑا ہوئے پگڑی لگی ہوئی ہوئے اس تے نال جیکٹ مین تے نال دو گارڈ ہی کھڑے ہوئے مشین پگڑے تو کوئی بندہ بجدہ آ وجے تے او سا او دے پیرا جتی بھی کوئی نہ ہوئے تے دوڑدا بول ہی دے سکے تے خیر ہوئے کیوں آدھے میرے کو دشمن میرا مریندا ہے ایویں ان نظر ملک خان چاہے بھی صحیح تو دشمن سامنے پستول چاہتی بدا ہوئے تے خبردار ہو ساڑھ گاتی تھا آدھے یا نہیں آدھے میرے سامنے تے کو تھاپ الارن دی بھی تے کو اجازت کیوں تو اگر میرے سامنے تو کو چمیٹ مار ونجے تو میری عزت تے حملہ کی میری بے ٹھک تے مارن دی اجازت کوئی نہیں تے وقت بے شک تے کچھ تالے دے ملے تھوڑے ٹکڑے کار سٹے میرا واسطہ ہے
ہے وہ گدی بھی اپنی کچھ کھڑا ہوئے پناہ آپ دیتی ہوئے اس کے میں تے کو جتھے دا ساندے کا ویکھا تا صحیح کون تیرے اصلہ اولار کے ویدہ ہے پناہ بھی آپ دے وے دے کے تے جرا دشمن آوے باتوں کو ناپ کے دے وے چاہیے چنگی کی تھی ہاں دو اگر اس بادشاہ پناہ بھی دے دے وے اتھائی مالک اور جرا چودھری صاحب کھڑے ہے تے اگلا ان دی جگہ دے اتے اتھائی چمیٹ مار ونجے دے سوئے بیستی کہہ دیئے چودھری صاحب تا دے اتنا ای کو نہیں ماری میں کو ماری میری عزت خراب کی تھی ہون تیری جنگ ای دے نال نہیں ہون میرے نال تو میرا کون ہو گیا پیو ہو گیا تو میں تے کو دیکھ لگی ایویں ہے یا نہیں دسو محمد پاک کو اللہ پناہ دے وے آ سوڑیا اے پاڑ تو تویز اللہ پناہ دے کے تے بات محمد پاک تے جادو چڑھاوے صرف ایک گل کرنا محمد پاک دی بے ادبی نہیں یہ تر خدا دی بھی نال بے ادبی اس گلوں میرا پیغمبر کل یہ بھی پتہ لگ گیا بے تویز پڑھن دا نا ہے تویز لکھن دا نا ہے ہاں تے اے جڑا ہے نا بے تویز قرآن دا لکھنا تا جائز ہے باقی لکھنا جائز نہیں قرآن ہی چے نہ سنت رسول ہی چے نہ صحابہ کو لے نہ تابعین کو لے نہ تبع تابعین کسی کو لے نہیں ہے کیونکہ قرآن لکھن واسطے نہیں ہے قرآن تا پڑھ کے عمل واسطے آیا ہے قرآن پڑھن تویز پڑھن دا نا ہے لکھن دا نا نہیں قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ اے میرا پیغمبر تویز پڑھا اس گلوں میں کو تو اللہ تویز رسا دیتا ہے بیا تے محمد رسول اللہ تویز پڑھ دے پائے اس گلوں جرے تو سا میرے محمد پاک دے بارے پایا دیو کہ کوئی شیطان آ کے سبق دے ویندن تے شعر و شعری سکھاوے دے نہیں میرے محمد نیڑے تے شیطان لگ بھی نہیں سکتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فرماندہ ہے یارو میرا شیطان مسلمان ہو گئے ہے تو محمد دا پاک شیطان مسلمان ہو وجہ تو وہ کتنا ساتھ دے دا اس قربان مٹانا نہ ہو سی یا نہ ہو سی میرا شیطان تا مسلمان تھی گیا انہیں پیا اس گلوں شیطان اتر دین جھوٹیاں تے قذاباں دے ہوتے میرے تے جائیں دجال کو وان کے سبق دے دین پائے اسود انسی چھیاں کو سبق وان کے پڑھے دین پائے وان کے دوجیاں قذاباں تے دجالاں دے ہوتے تے شیطان آ سکدن محمد نیڑے شیطان نہیں آس اس گلوں میرا پیغمبر نہ کو دسا یلقون السماء واکثرهم کاذبون اے شیطانہ دا کم میں اتو ایک گل سن کے آندن جرے ملائکہ اتو آپاسی تکرار بیٹھے کریں دے انہیں کماں دے تے محمد رسول اللہ دی آمد تو پہلے شیطان اتے چڑھویں دے انہیں جی میں سیڑیاں انہیں ایک بے دے کندے دے اتے چڑھ کے دے اتے لگ کھڑ دے انہیں اسمان نہ لٹکویں دے انہیں کنارہ دے اتے بے میں دے انہیں تے اللہ رب العزت جرے ملائکہ کو حکم دے دا وہ آپاسی تکرار بیٹھے کریں دے ہوئے شیطان اوے گلہ سن کے ایک بے کو تلے چا پچھے دے ہیں وہ آپ کے نجومیاں کو دسا دے دے ہیں ایک سچ ہوندہ تے نڑی نوے جھوٹ پھیلا دے دے ہوندے ہیں این کر کے لوگاں کو گمراہ کرے دے ہوندے ہیں این کر کے لوگاں کو صراط مستقیم تو ہٹا دے دے ہوندے ہیں لوگاں دے اندر مشہور ہوندے ہیں تو اے میجر شیطان جن عالم لگائے بینے پائے اللہ رب العزت انہاں دا فراد ایک موقع تے بھی ظاہر کیتا جدو سلیمان علیہ السلام دی مسجد پہ بنے دے آئے سلیمان علیہ السلام کو اللہ ماؤ چلی تھی یہ پورا سال مسجد بنا کے ذلیل ہو گئے انتے آنکھا لگے تو حضرت صاحب تا نکلا کوئی نہیں اللہ رب العزت دیمہ کو حکم دیتا تو سلیمان دے سوٹے کو کھاوال او سوٹے کو نکا نکا کچے دی ذرا کھاندی سوٹے کو تا کھا گئی لیکن پیغمبر دے وجود دے نیڑے نہ گئی حالانکہ سوٹا سخت ہوندہ ہے پیغمبر دا وجود
وجود نرم ہوندا ہے اللہ رب العزت بھی مسئلہ سمجھا دیتا تو پیغمبراں دے وجود نیڑے کش نہیں آندے پیغمبراں دے وجود سلامت رہندے پیغمبراں دے وجود کے رہندے ہاں یہ جو بھی آج بندے نے جے رہندے پیغمبراں دے وجود نعوذ باللہ من ذالک گل سڑ ویندے پیغمبران دے وجود بھی سلامت رہندے پئے جڑے ڈٹھے سلیمان علیہ السلام تلے اس ویلے پتہ لگا تو ہائے ہائے سدا مر گئے سے ہن تک تے لوگاں کو سولو بنائی پھردے اسے تو عالم الغیب ہے غیب دی خبراں جان دے ہیں اج تے سارے کو پتہ لگ گیا تو غیب جان دے ہوندے تا جتھے کہاری بات نہ آیو اوتھے بھی اللہ ظاہر کیتا ایتھے بھی شیطان ایک گل سن کے آنے نجومی کو آ کے دسنا اس گل دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیرا وانی کے نجومی کو اپنی تلی بھی کھاوے دے آکے ویک میری قسمت دے لکیروں ویک تا صحیح ساڈی شادی نہیں پئی ہوندی ویک تا صحیح اولاد نہیں پئی بچدی قسمت دے لکیراں چڈسا سکو اے دکھاون والا بھی اسلام تو خارج ہے تے دیکھن والا بھی اسلام تو خارج ہے کیوں تو غیب دے پردیاں چوں جاننا ہے اللہ دا خاص ہے اور جان کوئی نہیں سکدا ہے اج تا پیر جان سکدے چولہے دے وچ تویز وان کے کر دے ہاں تے چولہے دے وچ آ کے پورا پائے معلوم ہے اصل شیطان یہ آپ ہی ہوئے نا بھائی ماں وے غیب دے پردیاں چو جانا والا کون ہے او ایتے تا زندہ پیغمبر ٹرے تے کیڑی بھی اندے پیر تلے آوے تا پتہ لگے سلیمان پیغمبر بھی چلے نا تے کیڑیاں پیا چر دیاں ہوئے نا تے انہاں دے سر برا کے جلدی کرو ادخلو مساکنکم جلدی کرو اپنے اپنے گھر داخل ہو ونجو اکھے کیوں وجن ترجیاں پوجا بھی نائے اکھے کیوں تو دیکھو سلیمان بھی آندا پائے تے لشکر بھی آندا پائے کہ تھیں نہ ہوئے تو تواڈے پیر تے اوتے نہ ونجے تو سونا دے پیر تلے آ کے لا یحتمنکم کہ تھیں تواڈے رگڑے نہ کڈ چھوڑے تو کو پتہ نہ لگ سی اکھ لگیا تو پیغمبر ہو کہ ظلم کرے سی کہنے لگیا نہیں ظلم تا کرے سی نہیں لیکن وہ پتہ لگڑا کوئی نہیں نکی دے دی چوٹی بھی من گئی تو غیب دے پردیاں جو جانا ڈالا اللہ اے بیاں اتھے تو زندہ پیغمبر سلیمان بھی چلتا آندا ہوئے مشیر بھی چل دے آندے ہوئے تو زندے پیغمبر تلے کیڑی بھی آن بلے تا پتہ نہیں لگدا کمال تا اس بندے دے جیدہ چنگا بڑا 7 کلوہ جتنا سر بھی ہے پیا 7 فٹا قد بھی ہے پیا دامن چادو منا دی لاش بھی ہے پئی لیکن اپنے ہتھا نال دفنے دا بھی ہے کفنے دا بھی ہے غسل بھی دے دا ہے کباری چوئی رکھدا ہے تے بات بھی آدھے تو چڑی تے چڑا میں کہ دسو قرآن دا دشمن اور کون اے کیرو سکدا ہے پیا جدا اللہ رب العزت نبی پاک کو بھیجے جلو میں سونا اے قرآن لے بلغ ما انزل الیک من ربک پڑھ کے سنا میرا پیغمبر جنا قرآن دے نزول شروع ہوئے اس ویلے شیطان دے بجنا بند ہو گیا کدی کدی راتی سوتے پائے ہو نا وے کیا کرو ایک انگار آئی میں جلدی میں اے اصل شیطان دے پچھو ملائکہ ملے ودن دے پچھو دے دے چوک اے ویندے اتے چوریاں کران بے ملائکہ دی کوئی گل سونا متے ودا اپنے شیطان کو تلے آ کے دساں تے اتے ملا دیتے نلا چوکی دار اے اتے وجہ لگ دے تے او پچھو چواتی چاہ کے یا ایک کو ساڑ چھوڑے دے تے یا ایدہ دماغ خراب تھی ویندے تلے گل بیان کر سکتا ایک کام کرے دا لہذا آج تو بعد اتے شیطانہ دا داخلہ منائے پیا قرآن دا نزول ہویا تے شیطانہ دا داخلہ بند ہو گیا ہونو جیرے ہٹے نہ پیچھا اپنے وڈے سردار کو
کے دے سونے دو حضرت جی ہون تا اتے آمن دیندا اگلا کول تے چنگے چنگے چواتے دے رہے اتے گل ہی نہیں سوڑ دے ہے حضرت صاحب دے دے بھی جو جاتے تو جیتا دماغ بھی ٹھیک رہندا وہ کہ ہاں ہاں آئی نا پرانا پیپا بے ایمان بندہ تا پرانیا جو بچہ ہویا وہ کہ ہاں ہاں مت کوئی نوی ضرور پیش آئی ونجو نے کہ تو قطرائی مشرق تو لگا وائیں تے ایک ٹولا مغرب تو لگے ونجو تے ایک شمال تے ایک جنوب تو لگے ونجو تلاش کرو کوئی کام نوا ہوئے دے پتہ کر کے آؤ ٹور پہ ٹولے 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 کیوں ہوئے ٹور پہ تلاش پہ کرے دیں دو نوا کام بسترے کوڑا نے چاہے ہوئے ایویں بندے تلاش ودے کرے دیں ٹورین بندے تلاشی پہ کرے دیں ایک کہاوت ہے شیطان پوچھا اپنے شیطانہ کو لو بھئی اے دسو آج کوئی کوڑ سوڑا ہوا کائے سوڑا ہے اپنے بردی فلاں اے ہوئے تے حضرت سے فلاں انج ہوئے تے فلاں اتو ہور گلہ کردہ تے اندرو ہور آتے وہ بڑا میسا بنا ہویا تے بڑا نیک تے وہ کہتے مزہ نہیں آیا کوئی کوڑ سوڑا ہو جیرا کوئی والدہ ہی ہوئے ایک آکے بولن پیا اس کے حضرت جی میں سنے نا کہ ہاں کہ دو عورتاں کچھا بیٹھے تو چوپ کر کے کہ شاباش یا جب بھی پا کے دو میاں تے چوپ کر کے باہیں اے ہو سکتا اے دو میاں تے جھاد رہ گیا دو مولوی کٹھے تھی باہیں تے چوپ کر کے باہیں سکتے یہ بھی ضرور خود لائی رکھتے آئے ہاں اللہ ہی رحم کرے آج تو بادشاہ مولی بھی صحیح کہ بھائی کوئی بھی ویدے ہیں گھور کے نا جی میں مسلمان دے دے سور دو آج تو یہ جو کھڑا ہے نا ایک بھائی کو اللہ بچاوے حقا علماء نا اے او ایک بھائی کو ویدے جیرے پیٹی مولا ہوتا ہے گل سمجھ آئیے ہاں مسلمان کدی مسلمان دا دشمن نہیں ہو سکتا مسلمان کدی مسلمان دا دشمن اللہ دے رسول فرمائے مسلمان ہے بھی وہ جیدے تجھے مال لوگاں دے مال بھی تے اس طرح بھی محفوظ ہے مسلمان ہے بھی وہ چلو ونجو جی تلاش کرو کوئی نواں کام ہو گئے جیرا توڑا داخل ہوتے ممنوع ہو چکے ٹر دے اگیاں توادی دے اندر نبی پاک سویرے سویرے نماز پہ پڑھے دے تلاوت پہ کریں دے سورت آقاف 26 پارے دے اندر اللہ نقشہ کھچے ہے انہوں دا اس ویلے آکھا لگے چپ کرو چپ بولنا چپ کر کے سنو ہن اے جین بھی ہو کہ شیطان بھی ہو کہ ایک میں کو کیا دے پائے معلوم ہے جب قرآن پڑھا وجے تو چپ کر کے سننا چاہیے اپنی نہیں پیچھو جگامنی چاہیے اس گلو امام پڑھے نا تو تسا مقتدی چپ کر کے سنیا کرو یہ نہیں تو تسا اپنے لہراں پیچھو چکی رکھو فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جنا قرآن پڑھن والا پڑھے فاستامعوا تسا توجہ نال سنیا کرو پڑھن والا ایک کوسی سنن والا ڈھیر ہو اس گلو صیغہ جمع دا ہے تے چوپ جدا غور نال سن سی تا چوپ تاؤں میں ہوئے سی ان سے تو دا کیا مطلب وہ مطلب ہے چاہے جاری نماز ہے یا مخفی نماز ہے امام پردہ کھڑے تو سے چوپ کر کے راونا ہے کیونکہ من کان لہو امام فقرات الامام لہو قرات محمد الرسول اللہ فرمان دیں امام دی قرات مقتدی دی قرات اس گلو چوپ کر کے راونا ہے جن بھی سن دے پائیں تلاوت محمد الرسول اللہ دی او تلاوت پہ سن دے نا آخر قرآن تے انہوں پڑھنا لا محمد جوان کیا ہی سبحان اللہ سن دے بھی پائیں تے کہ چپ کرو بولن دی اجازت کوئی نہیں ذرا توجہ نال سن دے رہے والو اتائی کلام اللہ سنا بھی نے نبی پاک جس ٹائم قرآن ختم کی دیئے بھئی انہوں نبی پاک نالے ملاقات نہ نہیں کی دی اتائی سن دے قرآن ایمان گھنن تے ایمان جدا گھنن تے واپس ہٹ کے وان کے اپنی قوم علی کو بھی تبلیغ کی تینے دو یار واج کلام سن کے آیا ایسا ایک دائی اتائی آواز پہ دیندہ
کہ جو کچھ مگنے نے اس مالک کو منگا کرو جنیا استا سلطا دا مالک پیا کھریاں کھوٹیاں دا مالک پیا پوتر تے تھیریاں دا مالک پیا اس گلوں پکار دے لائق بھی ہوئے اسی کو صدا کرو غیرہ کو صدا نہ مارے کرو چوپ کر کے من کے اپنی برادری دے اندر تبلیغ شروع کر دی تھی پتہ لگ گیا تو جرا صدا اتے بننا بند ہوئے اس کتاب اللہ دی وجہ تو بند ہویا ہے بند ہویا ہے قرآن دا نزول شروع ہوئے تو شیطانہ دا اتے بننا بھی بند ہو گیا اس گالوں شیطان دا اترنا میدان ہے تا جھوٹے دے قذاب لوگاں دے اے اتھے راج کرے دیر پہ باقی میرا پیغمبر شیطانہ دا کم ہے ایک گل سن سنتے اکثر جھوٹ بولے دے وَشْوَرَا مُيَتَّبِعُهُمُ تے کو شاعرہ دیر پہ میں دسان دو شاعر کون ہوں دینا جیرے شاعر ہوں دینا انہاں دے پچھو چلنا لے تسرے دے بدماش ہوں دیر پہ جیرے شاعر ہوں دینا انہاں دے پچھو اتباع کرنا لے تسر کشتے گبراہ ہوں دینا میرا محمد الرسول اللہ تیرے پچھو چلنا لے تصدیق بن دے تیرے پچھے چلنا لے تا عمر ہے حضرت عمر جائی حضرت عثمان جائی حضرت علی جائی شیر خدا بڑھ دے اس گالوں میرا پیغمبر جیرا شاعر ہوندہ ہے او دے پیچھے چلنا لے لچے ہوندن بدماش ہوندن گمراہ ہوندن سلیل ہوندن جنہ کو حرام حلال دا بھی اٹھ نہیں ہوندہ لیکن میرا پیغمبر تیرے پیچھے چلنا لے تابو بکر عمر عثمان علی زبیر دلائل پائے اس گالوں میرا پیغمبر علم تر انہم فی کل وادی یہیمون آیا تو سو نہیں نٹھا جرے شاعروں دے جو موجو بکواس آدھے بک دے وے دران دینا جو تلفظ ندا ہوئے جو بھی کلمات ہوئے ہر کلام دی وادی دے اندر ہوں دیر پائے جیو فکرہ ملتا ونجے او پٹھا سدھا تے بھولے دے وے دران میرا پیغمبر سبحان اللہ تو تا میرا پیغمبر بھولے دا ونجے تا سب قرآن پڑھے دے وے دران اس گالو میرا محمد شاعر نہیں باقی جرے شاعر ہوندن انہم یقولون ما لا یفعلون جرے شاعر ہوندن جرے منہ چوا دن او کریں دے جرے شاعر ہوندن منہ نال تا بلے دے ویندر آدن عملی پہلو میرا پیغمبر تو تا بلے دا ویندر آنے تے ایسا قرآن بڑے دے ویندر آنے ہیں جیری گل کرے لے اندھے تے عمل کرے دا ویندر آنے اس گلو میرا پیغمبر شاعر آکھانا لیتا آدھے رہے بنجنا اے جھوٹے تے بجمان تا ہو سکتے نا لیکن میرا محمد الرسول اللہ شاعر نہیں ہو سکتا شاعر نہیں ہو سکتا تا معلوم ہویا جرا محمد پاک کوئی شاعرہ دے او بھی کے کریں دے عذیت پوچھیں دے او بھی کے کریں دے عذیت پوچھیں دے پیا تے کنان لوگا کے آقا اے محمد الرسول اللہ مجنون ہو گئے کہ آدن یا ایوہ الذی شخصان جن دے ہوتے قرآن نازل کیتا گئے تو نزلو جن دے ہوتے قرآن نازل انکا لمجنون سورۃ الحجر دے اندر ہے جیسے 6 آیت نمبر 6 یا 7 میرا پیغمبر ظالم تے ایک اللہ دل کہ جس دے ہوتے قرآن نازل ہویا ہے تو کون ہے لمجنون تو دیوانہ ہے نعوذ باللہ من ذالک دیوانہ کون ہوں دے آدھے نہیں یہ تو دیوانہ ہو گئے عقل تو ہی فارغ ہو گیا اے شخصا
آج را دعویٰ پیا قرآن تو میرے ہوتے کتاب اللہ ہے، اللہ دا کلام آیا ہے تے کے پیغام لے کے آیا ہے، فَادُعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ کلام بڑے بڑے گھن کے آیا ہے، کلام اللہ ہے، مسائل بڑے گھن کے ہے، لیکن سارے ادم مین مرکز مسئلہ یہ گھن کے ہے کہ پکار دے لائے کون ہے خالص؟ صرف ایک اللہ ہے، اسی کو پکارا کرو اور پکار دے لائے ایک عدل آ شخصا جس دے ہوتے قرآن نازل ہوئے انکا لمجنون، تو تا مجنون ہے، تو تا دیوانہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تیرا تا کل ٹھکان ہے۔ اللہ رب العزت فرمایا کل آنکھوں میرا سوڑا سورت سبا آیت نمبر 22 نا سپارہ نمبر 22 سورت سبا، کل آنکھوں میرا سونا، اے آیت نمبر ہے 46 سورت سبا دی آیت نمبر 46 سپارہ 22، کل میرا پیغمبر اعلان کر، اتھے بھی آ گئے، کل رب اعوذ بکا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب قل انما انا بشر مثل، اتھے بھی کہ قل، یہ سارے قل امر دے سیغے، قل تے میرا علامہ کروڑا رامتا ہوتا ہے جول سونے جول ہے، قل آنکھو سونا جول قربان منجا علامہ تیرے جائے کون علامہ اے اللہ، سالہ ہزارہ تو بعد ایک موتی بھی جیندہ ہے دنیا دے، او بندہ حاجرہ آیا باقی سارے دنیا دے علامہ کٹھے جو او علامہ کی تھی، کل آنکھو میرا سونا ہے تو تے قوہ دینے انکا لمجنون، تو مجنون کل انکو آنکھ میرا پیغمبر انما اعظکم بواحدہ، اے لوگوں میں ایک نصیحت تو کو کرے نا، انما اعظکم بے شک میں تو کو واز کرے نا، ایک نصیحت کرے نا، بے واحدتن ایک، میری نصیحت سنو، تو سندوں میں کو آدے ہو، یہ کھواما ڈالا کول دے سیگے ڈال کون ہے، اے میرا رسول 40 سال دی عمر تک رہ گئے، آج دی تک نے سوچا دو کوئی ہو جائیں گل کیتی ہوئے سو، 40 سال تک تا تساں سادے کا دے رہے وے، 40 سال تک تا امیر سدے دے رہ گئے وے، 40 سال تک تا تساں مکے دے وچ مثال دیونی ہوئے تو محمد پاک دو اشارے کر کے آدے آوے، ہون جیرے قرآن دا نزول ہویا ہے، ہون تو سادے ہو دو تو مجنون ہے، تیو شاعر ہے، ہون تو سادے ہو دو تو مسحور ہے، آنکھ میرا محمد رسول اللہ انہا کو مکے دے حاجی ہو، مکے جو بھی حاجی ہے، ابو جہل لعنت اللہ علیہ حاجی ہے، اے لازمی نے حاجی بھی لانتی ہو سکتے ہیں، ابو جہل لعنت اللہ علیہ، مکے آلے ہو، مدینے آلے ہو، یہ صدا اللہ رب العزت قیامت تک آنے والی نسل کو پہنچا دیتی ہے، دس دیتی ہے، کل میرا پیغمبر آکھی نہ کو میں ایک نصیحت کرے نہ تو کو کیریے پئی گلے انتقومو للہ مسنا،
وفرادا ان تقوموا للہ، اللہ واسطے کھڑے ہو جاؤ، مسنا دو دو، دو دو کھڑے ہو جاؤ، فرادا ایک ایک کھڑے ہو جاؤ، دو آپس باس مباحثے شروع کرو، میں محمد دے بارے گلاں شروع کر دیو، آپس گلاں کرو، تہاڈا نتیجہ ایو نکل سی تو میں محمد مجنون کوئی نہ۔ آ مکے والےو دو دو حاجی دو رل ونجو، دو مفتی رل ونجو، دو مولوی رل ونجو، چودھری تے سردارو، نوابو، خانو، ملکو، مہرو، قریشیو، آ لوگاں دیاں ستاں تے پچے تا مقامن والے ہو، تساں تو میرے محمد کو آدیو دو تو مجنون ہے، میں محمد رسول اللہ کو آدھا پیاں دو ایک واز کر اللہ واسطے، دو دو کھڑے ہو کے میرے محمد دے بارے تساں آپس وچ گفتگو کرو، گفتگو کرو تساں، ثم تتفکروا، پھر غور و فکر کرنے تساں، کیندے بارے؟ کلام دے بارے نہیں، یہ فکر کیندے بارے کرنی ہے؟ قرآن دے بارے نہیں، یہ فکر قرآن دے بارے چ نہیں، اے فکر میری توحید دے بارے، اے فکر اپنے معاملے چ نہیں، میرے محمد دے بارے غور فکر کرو، دو دو رل کے یا ایک ایک رل کے کہ میرا محمد مجنون ہے یا نہیں، میں تو کو آدھا پیان، نتیجہ ہی کو نکل سی، ما بصاحبکم من جنہ، اے سنگی تہاڈا مجنون، اے سنگی تہاڈا مجنون، اے سنگی تہاڈا دیوانہ، اے سنگی تہاڈا مجنون نہیں 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 ہے۔ یہ محمد پاک دے بارے کے غور و فکر کرن دے بارے کہندے آکھے سی، اللہ پاک کہندے بارے آکھے، نبی پاک دے بارے آکھے غور و فکر کرو میرے نبی دے بارے، تو معلوم ہویا جویں توحید دا دفاع کرنا، توحید بیان کرنا ضروری، محمد دی عزت کو بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ دنیا تا دی نا یہ مسئلہ ہی نہیں آکھے، نہیں یہ عقیدے دا مسئلہ ہے، عصمت اللہ جی میں ختم نبوت بیان کرنا ضروری، حاضر ناظر مختار کل بیان کرنا ضروری، موئے سن دے اے بیان کرنا ضروری، ایویں پیغمبر دے بارے بیان کرنا بھی ضروری، دو پیغمبر دے شیطانی اثر نہیں ہو سکتے، اے بیان کرنا بھی ضروری، ساری زندگی توحید بیان ہوندی رہ جاوے، دو پیغمبر دی دل جی عزت عظمت نہ ہوئے تو توحید بھی کسی کھاتے دی کوئی نہیں۔ ایک غور و فکر کرن دا اللہ حکم دیتے یا نہیں؟ غور و فکر کرو تساں، مسنا ڈو ڈو تھی ونجو، ایک بینال ڈسکس کرو ذرا، دسو یار نبی محمد دے بارے تو کیا دے، او اندے کول پوچھے تو کیا دے، 40 سال دے عرصے دی زندگی ذرا پچھو پٹ کے گناؤ، ایک وال جتنی بھی میرے محمد دے اندر کوئی کمی تا دکھاؤ جا، اج دی تک تواڈے نال کوئی دغا کیتا ہوئس، اج دی تک تواڈے نال کوئی فراڈ کیتا ہوئس، اج دی تک کدیں تواڈے نال ایویں بے فضول زبان بلا وجہ بلندہ رہ گیا ہوئے، اوہ دسو تو صحیح 40 سال گزار گئے میرا محمد جوان تواڈے اندر ہے، لیکن ہن تک تو سلامتا کسی قسم دا کوئی عیب نہیں ظاہر ہوندا، تے ہن ہٹ کے تساں آکھن لگے ہو تو محمد دیوانہ ہے پیا، ہن ہٹ کے آکھن لگے ہو تو محمد مجنون ہے پیا، ہن ہٹ کے آکھن لگے ہو تو محمد مسحور ہے پیا، جنہ میرے محمد رسول اللہ اعلان کیتا ہے، لہو دان
دعوة الحق والذین یدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. جب میرے محمد رسول اللہ اعلان کیتے تو لوگوں مشکل کشا وہی کوئی لے، حاجت روا وہی کوئی لے، بگڑیاں بڑھاوڑ والا وہی کوئی لے، عزت ذلت مالک وہی کوئی لے، لوگ سکھ دے والا وہی کوئی لے. پیا ساری دنیا بھی تیار ہو جاوے، تیرا ایمان ہوئے تو تکلیف مالک نہ دے وے. اتنے حاجی بھی ہاتھ اٹھا کے بد دعا کر دے رہے جا میں خدا ذلیل تک کر دے نہ ہو دے، لیکن مومن دی عزت خراب نہیں ہون دینا ہوں. اس گلوں جنہیں نعرہ مارے تے ساڈ دیتے جنہ کو تساں سدیندے ہو لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونه لا یستجیبون لهم بشیء. اللہ تو سوا جنہ کو سدیندے ہو تا ذرے دے بھی مالے کوئی نہیں، او تا ایک مکھی بناون دی بھی طاقت نہیں رکھ دے، او تا مکھی انہاں دے اگے چپاتی ہوئی دودھ دیاں شرینیاں پلیٹاں دے اندر پئیاں. ساڑی مکھی یا گندیا کے ذرا چاہ کے لے جاوے، او تا واپس اوپر کھسن دی بھی طاقت نہیں رکھ سکتے ہوندے. لا یستجیبون لهم بشیء. تے اللہ دے دروازے کو چھوڑ کے غیرہ کو سدنا تائی وے جی میں پانی دے کے ہاتھ چاوی چھاوے آکھے آ پانی آ پانی آ پانی آ پانی. پیاسا بندہ ہاتھ بچھا کے سدیندہ رہ جاوے، لیکن سددے سددے مرتا میں سی، لیکن پانی کی لیوں دے موچ نہ سی. کیوں نہ سی تو کیوں تو سندا نہیں. اگر پیاسائی میں سددہ سددہ مر گیا تا کافر ہو کے مر ویسی. ایوے اللہ دا دروازہ چھوڑ کے تے غیران دے دروازے تے ٹھوکر کھاندہ کھاندہ مر گیا تا ایوے جہنم رسید ہو جیسے. ایوے باوے کوئی پانی ہوئے، آب زمزم کو بھی سڈن والا کوئی کیوں نہ ہوئے، آب زمزم بھی نہیں سندا. جویں آب زمزم پاک تے طیب ہے، پیغمبراں دے وجود بھی میں پاک تے طیب ہے. جویں آب زمزم کسی دی نہیں سندا، ایویں محمد پاک دا وجود بھی کسی دی نہیں سندا. آب زمزم کو سجدہ سجدہ مر گیا تا جہنم رسید ہو سی. کیوں تو بغیر وجہ دے جان کو مارنا خود کشی پئی. ایویں غیران دے دروازے تے منجانا لکم لیا، اللہ زندے کو چھوڑ کے غیران کو سجنا لیا. اگر مر گیا تا جہنم رسید ہو جیسے. جدائیو جئی لفظا میرے محمد آکے بیان کیتے، جدائیو جئی توحید آکے سڑیرا. والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم. اللہ کو چھوڑ کے جنہ کو سدے دیو تو ست اے سمجھا ہوئے تو لال ککڑ دے سو تے لال پتر لے لے سو. نہیں ہو کملے ما یملکون من قطمیر. ہو تشو دے ایک دھاگے دے بھی مالک کوئی نہیں. اوہ دھاگے دے مالک تا ضرور دور دی گل ہے، او تکائیں دی سن بھی نہیں سکدے. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم. اگر بالفرض والمحال سنوے گنن تا جواب نہیں دے سکدے. تے جدا دی قیامت آونا یوم القیامت یکفرون بشرککم. تو اڈے شرک دا انکار کرے سن. تو اڈے کس دا انکار کرے سن؟ یہ شرک کا فتوہ کہل ہے، بولو نا ذرا. ہے ہاں یہ مشہور ہے کہ لوگ مرکزی شاہ تو ہی دلا کے فتوے لینا. لا حول ولا قوت الا ہے. جے کوئی قرآن مشرک آکھے تے کوئی مشرک نہ آکھے بے ایمان آپ مشرک ہے، قرآن دا دشمن ہے. جے کوئی قرآن جیری گل آکھے وہ آکھڑی پوسی، اگر ناک سو تو اپنے ایمان تو ہاتھ دھوئی جو ویسی.
یوم القیامت یکفرون بے شرککم تواڈے شرک دا انکار کرے سن، شرک دا انکار کرے سن، تے جتھے شرک آ ونجے اتھے تا نکاح بھی نہیں ہوندے۔ ولا تنکحوا المشرکات، اتھے تا مشرکہ نہ، اس گلوں موائے تے مشرک دا سانگا اے بھانگا تا تھی سکدے، سانگا بھانگا سمجھ دے ہو؟ کوئی جٹ تواڈا بندہ کوئی دس سکدے بھانگا کیا چیز ہوتی؟ ہاں میرا استاد فرماتا کروڑا رام تو کہ میں ہلاں تا ترٹا ہویا مولی، میں بھی ہلاں چو ترٹا کہیں تو دسو بھانگا کے کو ہوتا ہے؟ جرا جٹ جوڑا واندا پیا ہوئے نا تے داند اپنی اوڑ وچ تساں اوڑا دیو جڑے حال والی ہوندی اوڑ وچ نہ وے تے او نس کے بعد ہٹ ونجے اپنی اوڑ کو چھوڑ کے بائے پاسے تروڑا کھا ونجے ادھر بھانگا پا گئے، کہ پا گئے؟ بھانگا پا گئے۔ مشرکاں نال نکاح نہیں ہوندے، بھانگے تا ہو سکدے، تسی پاڑا دیو، ہاں وہ پاڑا بھانگا یہ سارے ایک چیز، گل سمجھ آئی ہے؟ ہاں سکولی کھلدے ہو وہ پاڑا نہیں ہوندا جڑا تساں پڑھدے ہو وہ پہاڑا ہوندا ہے۔ ہاں تے جڑے حال جٹ واندا پیو تے اللہ معاف کرے جڑا جٹ کرتتیا کڑدا آدا او دے پیچھے وہ تو سوڑن دیا ہو دیا نہیں پتہ ہوتا تو کیا آدھا اس گالو جرا شرک کرے اندے نال نکاح نہیں ہو سکدے، پاڑے ہو سکدے، پاڑے نہ کریے تو خود دا خطرہ ہے، پاڑے نہ کریے تو خود خطرہ ہے کہ وہ قرآن دا بغاوت بن جاسی تے جرا قرآن دے ایک حرف دا بھی باغی بن جاوے کدی مسلمان اس گلو شرک یوم القیامت یکفرون بشرککم دے قیامت تواڈے شرک دا انکار کرے سن تے جرا معلوم ہویا جرا غیر اللہ کو سدے او کون ہے؟ او کون ہے؟ کیوں سدے دے انہاں کو جرا جواب دے سکدے یوم القیامت یکفرون بشرککم اے شرک اللہ جتھے فٹا جاوے نہ انہاں نال نکاح جائز وی نہ انہاں نال رشتہ جائز وی نہ انہاں دے کٹھے قربانی جائز وی نہ انہاں دے پیچھے نماز جائز نہیں نہ انہاں دے جنازے پڑھنے جائز نہیں تے نہ انہاں دی کوٹھیاں کھاونیاں جائز نہیں، حرام نہیں انہاں دی کوٹھیاں وی اس گلوں بچ وجہ یوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر جڑا میرے محمد آ کے پاڑے میں پاتیر پائے جڑا کٹے دے شرک والا تے جڑا تے رمبا رکھے اون لیا کھلا کے تے مجنون ہو گئے مسحور ہو گیا ہے بیا اس گلوں ڈو بھی ہو جاؤ تے کلے کلے بھی ہو جاؤ ثم تتفکروا پھر میرے محمد دے بارے غور و فکر کرو تو مجنون ہی بھی صحیح نہیں ہی کو جواب نکل سی ما بصاحبکم من جنہ میرا محمد الرسول اللہ مجنون کوئی نہیں لے میرے محمد الرسول اللہ دا عقل ٹھیک ہے عقل دے اتے کوئی جا پڑھتا نہیں آیا میرا محمد الرسول اللہ دیوانہ کوئی نہیں میرا محمد الرسول اللہ کون ہے اندھا کے کم میں ان ہوا الا نصیر لکم میرا مال میرا پیغمبر دا تو کو ڈریندہ راندے آمانا لے عذاب کرو بین یدی عذاب شدید اللہ دا نام نو شرک چھوڑ دیو نہیں تا شرک کرے دے رہ گئے تو خدا دا عذاب آوے سی دیو جہنم دا عذاب اتنا سختے پیا جتے سننی بھی کہے سنی جڑے بھی کہے دی کوئی نہیں رون دیتے پٹ دے ترائے جسنا آگ دے پامبر تک بلک دے رائے میں سر تے سڑ دے ترائے میں سر اس گلوں خبردار دنیا جو میرا محمد مجنون کوئی نہیں میرا محمد مجنون کوئی نہیں شیطان بھی آپ خافا بے عزت کا لغوی جنہم اجمعین
إلا عبادك منهم المخلصين اللہ میں کو تیری عزت کی قسم ہے لأغوینہم میں ضرور بضرور انہاں کو گمراہ کرے ساں ساریاں کو گمراہ کرے ساں بڑے بڑے مولیوں کو بھی گمراہ کرے ساں بڑے بڑے مفتیوں کو بھی گمراہ کرے ساں بڑے بڑے حاجیوں کو بھی گمراہ کرے ساں بڑے بڑے نمازیوں کو بھی میں گمراہ کرے ساں فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عبادك منهم المخلصين اگوے دسائے میں گمراہ کرے سا ساریاں کو لیکن کیرے طریقے نال کیرے طریقے نال گمراہ کرے ساں بس تیرے رستے کو پھرا دے ساں بھاویں مٹی تے بھی ٹھماونا پوے تاں میں نہ کو گمراہ کرے ساں درختاں دے اگو سجدے کروا کھن ساں دول دول دے اگو تا جھکوا لے ساں میں انہاں کو گمراہ کرے ساں کہے طریقے نال تیرے پیغمبراں دیاں وی سنتا بھی میں مٹوا کے بھی گمراہ کرے ساں تیرے پیغمبراں دیاں عزت نہ کروا کے بھی میں گمراہ کروے ساں میں کو تیری عزت دی قسم لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین لیکن جیرے تیرے مخلص بندے ہو سنونا تے میرا زور کوئی نہیں چلنا میں گمراہ کرن دی کوشش کرے سا لیکن انہاں میری مننی کوئی نہیں مخلصہ تے میرا زور یہ قرآن دی نزدہ زہر ہے تے قرآن کو زہر تو پھیرنا بھی انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ فرماندے یہ بھی کفر ہے بلا وجہ قرآن کو زہر تو پھیرنا جائز نہیں یہ قرآن دا زہر ہے تے اللہ تیرے مخلصہ تے زور نہیں چل سکدا محمد الرسول اللہ تو ود کے مخلص کوئی ہو سکدا نہیں مخلص کوئی ہو سکدا محمد الرسول اللہ اصلی تا مخلص ہے موائد مخلص ہوتا موائد ہاں منافق مخلص نہیں ہوندے منافق اندر دے کچھ ہوندن تے باہر دے لوگ قرآن آکے نا مشرک ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا لیل کہ مشرک واسطے بھی استغفار کرنا جائز نبیوں کو بھی آکھے میں تے منن والا انہاں کو بھی جی میں اے جائز نہیں میں منافق یقین ہوئے نا میں منافق مر گئے ان دا جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ ہے ہاں صرف نماز دے ہوتے نہیں بے جرا نماز بس موبائل بنا کھڑے جرا دو نمبری کرے نا یہ بھی کون ہے بولو نا ذرا دو نمبری کون کرے دے ہاں تے قرآن منافق کو کے گڑے اسفل گڑے تلویں درجے دبے سو اساں کو ان دی سزا جرے ذکر کے دی اس گلو موائد اندر بیر ایک چیز ہوتا ہے موائد اندر بیر کے ہوتا ہے ایک چیز ہوتا ہے اس گلو اللہ مخلصت میرا زور اللہ فرمائے فاخرج دفع ون نکلو موزیا اتھائی کھڑ کے تے وقت تڑے ماشی ہے کھان دی میرا تے وقت بھونک دی اتھائی کھڑ کے کھڑے دفع کرو دفع ہو نکل لیکن سنو گھن ان عباد لیس لک علیہم سلطان وکفا بربک وکیلا جیرے میرے بندے ہو سن انہاں تے تیرا زور نہیں چل سکدا کیوں دو انہاں دی کفایت کرنا لا جو میں آپ ہو انہاں دی حفاظت کرنا لا جو میں آپ ہو انہاں دی نگرانی کرنا لا جو میں آپ ہو سارے مومنہ دی نگرانی کرنا لو آپ تے محمد رسول اللہ بھی ہوں دا بندہ جن دی ضمانت بھی چاہیے سارے کو گلاں کے لیکن جرے محمد رسول اللہ دیواری اللہ فرمائے لا عمرو کا شلجد دا دھاگا لمبا ہو بھی جیندہ رامی ہو میرا سونا بلغ مسئلہ پوچھا میرا سونا مسئلہ پوچھا باقی نہ مشرکان دے گل دی پرواہ نہ کی تی کر عارض عن المشرکین
نا انہاں دا معاملہ ساڈے تے چھوڑ دے اساں جانو تے جانے باقی تیرا جڑا کام ہے او مسئلہ پوچھدا رہے جا ایتھے تے شیطان بھی آدھا کھڑے تو مخلصت زور نہیں چلنا ایتھے رحمان بھی آدھا پے تو میرے مخلصت زور نہیں چلدا اللہ ساڈا سوال ہے کنہ تے زور چلدا تے کنہ تے نہیں چلدا سورۃ نحل چلا وت تقسیم چکیتی انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون اوے شیطان دا غلبہ انہاں تے نہیں ہو سکدا جنہاں دے اندر دو جوہر موجود ہوون ایک ایمان موجود ہوئے تے توکل اللہ تے رکھی ودے ہوون قبراں تے توکل نہ ہوئے پیراں دیاں تھکاں تے توکل نہ ہوئے پیراں دیاں تویزاں تے توکل نہ ہوئے غیراں نال توکل تے بھروسہ نہ ہوئے انہاں دا ایمان بھی اللہ نال ہوئے تے بھروسے بھی اللہ نال ہوئے تے شیطان دا زور انہاں دے اوتے چلدا ہوندا انما حسر واسطے آندا بھی شیطان دا زور صرف انہاں دے اندر اوتے چلدا ہوندے جن دے اندر ڈو پلیتیاں ہوون اندر دے ہور ہوون تے باہر دے ہور ہوون اندر وچ شرک ہوے قبراں دے پجاری ہوون کفر کرن والے ہوون بدعتاں کرن والے ہوون اللہ نال نبیاں تے ولیاں کو شریک کران والے ہوون تے دوجے نمبر دے اوتے شیطان کو اپنا دوست بناون والے ہوون جیڑی گل شیطان کرے ویندا اودی تے من کے رحمان دے نہ پے مندے اس گلو بڑے بڑے موحد شکوا کرے در بادشاہ ساڈے اوتے شیطان دے اثر پے ہو گئے جادواں دے اثر ہو گئے نہیں او موحدو جادو نرا کفر ہے شیطان دی پوجا ہوندی ہے عبادت ہوندی ہے امداد کر ہوندی ہے تاں جادو تیار ہوندا ہے پیا ورنہ شیطان دا اثر مومنا تے نہیں ہو سکدا لیکن اودی کمی ہوندی ہے تو نمازاں دے اندر کمی آوے دی رمانہ دے 5 وقتی نمازاں پڑھیا دے خیر صلاح حالے مردے نہیں سویرے دی پڑھ لئی تے عشاء دی بھی ہے ایک مئی آئی نے شودی نیک تے روز ادا اپنے خواہ دو بھیڑیا اٹھی پیا کر سویرے دی نماز پڑھی کر تے رزق وٹی دے وہاں کہ سویرے کل ٹائم نال میں گڈے سے میں بھی اٹھ سکتا نماز پڑھ سکتا سویرے دا ٹائم ہویا تے آلوس تو اوے ہویا پیا ہے 2-4 دفعہ اٹھایا سکے اٹھی کہ رزق وٹی دا پے جڑے آخر تے ڈٹھے نا ہن اٹھدا نہیں پیچھے ویلے آکھن لگا اچھا وا ٹائم تے ویندا پے جلدی کر رزق وٹی نہ بندے تو آپ ڈسا چھوڑو رکھو ہے اے صرف پڑھدا اس گل پہ فجر کو رزق وٹیندا ہے نا نماز پڑھنی چاہیے تے راتی اس گل پہ او سوڑی ودا ہے نا بھئی سویرے دی جڑا نماز پڑھے تے وا تو عشاء دی نماز پڑھے تے اے ساری رات عبادت لکھی دی ہے عبادت اون دی لکھی دی جڑا موحدی ہوے تے 5 وقت دی نماز ادا ہی کرے اے نہیں تو صرف اس نیت دے اوتے پڑھے تو بس اے عبادت پہ بندی اے عبادت نہیں بندی اس گالو جرا پڑھدا دو نمازاں تے ترائے چھوڑ دیندا ہے ترائے پڑھدا تے دو چھوڑ دیندا ہے اودے تے شیطان دا غلبہ ہویا کھڑا ہے بھی جرا کھاندا سود پائے تے شیطان دا غلبہ تا ہویا کھڑا ہے اس پیا کھاندا رشوتاں پائے تے شیطان دا غلبہ تا ہویا کھڑا ہے سیا سدیندا موعد پائے تے کھاندا تھی بھین دی جدال پائے شیطان دا غلبہ تا ہویا کھڑا ہے اس پیا اپنے دھیریاں بھیڑیاں دی شادیاں تا نہیں پیا کریندا تو زمین دے ٹکڑے اگے لائے ویسن شیطان دا غلبہ تا ہویا کھڑا ہے پیا اس گل جڑا مخلص موحد ہوے اون دے تے شیطان دے غلبے نہیں ہو سکدے اس گل جڑا صد مرکزی شاعت توحید و سنت دا ہوے اللہ دی قسم 7 سالہ بچہ بھی ہوے تو اگر او بھی ایمان وچ پختہ ہوے تے شیطان اون دے دیڑے بھی نہیں آس غلبہ ہور چیز ہے تسلط ہور چیز ہے وسوسہ ہور چیز ہے غلبہ کسی زبردستی پا لیونا وسوسہ ہور چیز ہے پیا وسوسے تو ہو سکتے ہیں لیکن غلبے نہیں ہو سکتے وسوسہ یہ جو ہوتا ہے کوئی بنجے حکیم کو لا کے تیرے اکھا تا پیلیا زردوں یا پیر معلوم ہوتے کو پیلا یار کانے ہوتے کتا ہے لازا وہ کوئی میں بلندہ راوے بولے پیچھو پیچھو دا مشکوک ہوئے دے ہاں لگتا ہے کوئی نہ کوئی داغ ہے ضرور ایک بندہ نا تو کو بچے سارے وٹے مرے دے ہیں تو اسے وہ جان چھڑاون واسطے آکھن لگے وجو فلاں حاجی صاحب شاہ وڈے دا کھڑے بچہ کہ سچی ہوا کہ بالکل سچی بچے تو سارے بھاج وگے نا شاہ دے پیچھے آپ ہی پیچھو بجے پہ کہ شاید ہو سکتے بتا وڈے دا پیا ہو
ہو سکتے بتا وڈے دا پیا ہوئے اس گلو موعدو مسلمانوں خیال رکھے ایمان پختہ اپنا رکھا ہے ایمان پختہ ہونا چاہیے اللہ دی قسم جو کچھ ہوتا ہے اللہ دی توفیق نال ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے اللہ دی چاہت دے نال ہوتا ہے پیا ہے لیکن اس گلو اللہ جنہاں نے ساری تے اللہ ہن کے کریے پئی اللہ جڑے پیغمبر کو مشہور پایا دے پیغمبر کو شاعر پایا دے پیغمبر کو دیوانہ پیسہ دے دے قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا اے ظالما دیو دے این محمد رسول اللہ دے منن والا کو کہ تساں دے پیچھے چلے ویندے ہو جڑا مسحور ہے پیا جندا عقل وی نعوذ باللہ من ذالک ٹھکانے کوئی نہیں ٹھیک رہی اللہ فرمائے انظر کیف ضرب لک الامثال ویکھ تے صحیح کیوں جئی تیرے واسطے مثالاں بیان کھڑے کرے دے ایو جئی مثالاں بیان کرن والے انج گمراہ ہوئے اندو کدی صراط مستقیم تے آ سکدے لوگ نہ کہ مسور بمانا یہاں تام ہے توام مانا بن بھی نہیں سکتا کیوں وقت کہ آکسو تو محمد پاک روٹی نہیں کھاتا تو جرا کہ محمد پاک روٹی کھاندا ہے وہ گمراہ ہو گئے بندہ کھانا لائے کدی مسور تے مسور دا مانا توام ہو ہی نہیں سکتا اس گالوں مسحور مجنون دیوانہ عقل کو لو فارغ چلا اللہ فرمائے جیرا میرا پیغمبر کو ایو جئی ظالمہ دے کھڑے نہیں ایو جئی گمراہن کدی صراط مستقیم تے کدی صراط مستقیم تے نہیں آ سکدے اس گلوں موعدو جیرے بندے اللہ تے اللہ دے رسول کو اذیت دیندے محمد رسول اللہ کو اذیت دیا تو محمد رسول اللہ کو مجنون آکھنا محمد رسول اللہ کو مسحور آکھنا محمد رسول اللہ کو کائن آکھنا محمد رسول اللہ کو دیوانہ آکھنا اللہ اور مقام تے آکھے میرا پیغمبر یاد رہ جاول لیکن استے کو دسو نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون ساکو کلمہ دی قسم ہے میرا پیغمبر وما یسترون جرے لکھائیاں کریں دن ساکو نہ دیوی قسم ہے پئی اللہ کیویں سارے مضمون لکھنا لے آ جاویں نا تے تے محمد رسول اللہ دی شان ذکر لکھن شروع کر دے اے انہاں دے مضمون ختم ہوئے سے نا انہاں دی کلمہ جواب دے ویسے لیکن تے محمد رسول اللہ دی شان لکھ سکدے ایک کتھوں مانا بڑھ سی کیونکہ اللہ رب العزت فرمایا او ایمانداریو میرے پیغمبر تے سلام بھیجو میرے پیغمبر تے درود بھیجو اللہم صلی علی ساری عبادتاں کرو میں دے اللہ رب العزت فرمائے نماز قائم کرو بندہ جا کے اللہ اسا کو نماز بھی پڑھی دی آپ چا پڑھتا وے اسلام تو خارج ہوئے سی اللہ کے آت الزکاة زکاة چلو بندہ کے نہیں اللہ سادے کو زکاة کوئی بھی آپ کوئی بھوکا تو ہے کوئی نہ یہودیاں جی میں آکھا اللہ کے نعوذ باللہ من ذالک ہن بھوکا تھی گئے ہن منگ دے سارے کو آپ زکاة چدے تتا بندہ اسلام تو خارج ہو جاسی جیری عبادت دا مالک حکم دے وے تے بندہ کہ تو آپ کر تا بندہ ایماندار ہے لیکن درود ایو جئی چیز اللہ دے اوے ہاں میرے پیغمبر تے درود بھیجو بندہ کو دے اللہم صلی علی اللہ تو آپ جب بھیج اپنے محمد تے کیوں تو محمد رسول اللہ کو جیری تے شان دیتی ہے اساں وہ بیان کر سکدے اس گلوں نون والقلم وما یسطرون ما انتا بنعمت ربک بمجنون میں کو کلمہ دی قسم محمد رسول اللہ انہاں لکھے ہوئے مضمونہ دی قسم میرا پیغمبر تو اپنے رب دے فضل نال مجنون نہ ہے
تو مجنون نہیں میرا پیغمبر، بلکہ ان لک لاجرا غیر ممنون، تیرے تا اجر بھی ختم نہیں ہوندے میرا پیغمبر، جے آن من اجر دیتے ہوئے نہ ستے کو ختم بھی نہیں ہو سکتے ہو میرا پیغمبر، تے جیرے مجنون ہوندے نو نہ کو تتھیری بھینی دا بھی پتہ نہیں ہوندا، جیرے مجنون ہوندے اچھے برے دی تمیز بھی نہیں ہوندی، جیرے مجنون ہوندے پاکی پلیتی دا بھی پتہ نہیں ہوندا، لیکن میرا محمد رسول انک لعلی خلق عظیم، تو تا خلاق دے اعلیٰ درجے دے ہوتے ہو میرا پیغمبر، اسا تا دنیا واسطے بھی نمونہ بڑھا دیتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے دنیا لے تو آڈے واسطے بہترین نمونہ ہے تے میرا محمد رسول اللہ پیا، اے میرے محمد جیری جیری ادا کرے سوے دے تو آڈے نیکیاں بڑھ دیا ویسے، اس گلو محمد رسول اللہ دی بہترین تو آڈے واسطے نمونہ ہے پیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو آنے واسطے میرا محمد کے بہترین بات محمد رسول اللہ دے نقش چلن واسطے جیرا کہے تے جادو نہیں کرے دا کو کرواونا چاہیے، کیا خیال ہے مارکا تو تاں تے بہترین نمونہ بانڈا ویسی، اگر محمد پاک تے ہو گئے تو جنہ مسلمانہ تے نہیں ہوئے انہوں کو اپنے ہوتے کرواونا چاہیے، تاں تے تباہ بڑھ سی، وہ بڑھ دی ہے یا نہیں بڑھ دی؟ ہاں امام کھڑا ہوئے نا، امام نماز پڑھے دا مسئلہ دسی وجہ کہ لگے جو لوگ ہوتے، امام کھڑا ہوئے نا نماز پڑھے دا، نماز امام گئے بھول، جس ٹائم امام بھول ونجے نماز اس کی تے سجدہ صاف امام، بعد چاوان اللہ مقتدی پیچھو رلے ہے، لیکن سجدے صاف تو بعد رلے ہے، سجدے صاف تو بعد رلے، اے امام جس ٹائم سلام پھیرے نا اس کو چاہیے پیچھے اعلان کر رہے بھائی جنہ میرے پیچھو اقتدا کیتی ہے سجدہ صاف نہیں کیتا تو انہوں کو چاہیے وہ سجدہ صاف کریں، اگر اعلان نہ کرے سی تو انہیں دی اقتدا کیتی ہے سجدہ صاف انہوں نہ کیتی تو انہوں دی نماز نہ ہو سی، کیوں امام دی نماز اچھ نقص آ گئے، انہوں دی نماز اچھ نقص کوئی نہیں، اے اوکل کام ہو ود گئی ہے، گل سمجھ آئی دے؟ ہاں اس گلو تو وقت اس وقت حسنا بن سی نا، دونوں کو چاہیے اپنے ہوتے وقت کروا میں، اس گلو میرا پیغمبر انک لعلی خلق عظیم، میرا پیغمبر تو تا اعلیٰ درجے دے ہوتے پیا، اس گلو مسلمانوں خیال رکھا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جنہیں لوگ اللہ تے اللہ دے رسول کو اذیت دین دیں، اللہ کو اذیت ہی ہے تو اللہ دے نال شریک ٹھرے دین پائے، رسول اللہ دی اذیت ہی ہے تو کو مسحور تے مجنون تے دیوانے پایا دین پائے، وہ کوئی شہر پیا دن ایو جائیں لوگاں دی صدا دنیا تے کہ لعنہم اللہ، لعنت کی تھی اللہ انہاں دے ہوتے فی دنیا دے اندر، ایو جائیں لوگاں دے ہوتے لعنت خدا دی اڑسن تاں لعنت، سمسن تاں لعنت، باسن تاں لعنت، کھاسن تاں لعنت، پیسن تاں لعنت، جلسن تاں لعنت، اوہ بیٹھے سمسے اڑ دے باندے ہر لمحے لعنت لعنت چل سی، جنہ اللہ دا بھی حیا نہیں کیتا تے محمد پاک دا بھی حیا نہیں کیتا، وہ لعنت دے مستحق مان سکتے، رحمت دے مستحق نہیں ہو سکتے، یہ تا دنیا دی صدا ہے، والآخرت، اور آخرت دی صدا اللہ کے کرے سی عد لہم عذابا مہینا، آخرت دی اللہ رب العزت جی کو اللہ ذلت العذاب دے بنائے پیا، یہ تا اللہ رب العزت انہاں دی اذیت بیان کی تھی، اگو فرمایا کہ جیرے لوگ مومن مردہ تے مومن عورتہ کو اذیت دین، انشاءاللہ زندگی رہی تبت کدی تو چل سبحان اللہ